السلام علیکم۔ آپ حضرات کو یوم فتح خیبر بہت مبارک ہو۔ یہ یوم فتح خیبر اسلام کی وہ کامیابی تھی کہ جو مرہون منت شیر خدا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، مبارکبادی کے مستحق ہیں ہم اور آپ کہ جو مولا کا یہ ذکر پرنور برپا کر رہے ہیں۔ اور اولاً گزار ہیں ہمارے سلیم بلرام پوری صاحب سے اور شبروز صاحب سے کہ وہ آئیں اور شہ نشین پر جلوہ افروز ہو، ایک بابا سے بلند سلوات ارشاد فرمائیں۔ تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ بہت خوبصورت پڑھنے والے آپ نے بلائے ہوئے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم لوگ یہاں پر آئے تو پتہ چلا کہ انتقال واقع ہوا اور جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی، لیکن ہم چاہیں گے کہ تاخیر کو وقت کی تنگی کا احساس نہ ہونے دیں اور اس کی مسافت اور اس کو کم کر دیا جائے اور محفل کو کمپریس کر کے آپ کو کم وقت میں زیادہ سماعت کرا دیا جائے۔ خداوند عالم کا کرم ہے، احسان ہے، ذرہ نوازی ہے کہ اس نے ہمیں رسول و آل رسول کے ذکر کے لیے منتخب کیا اور ہماری زبان کو اس لائق سمجھا کہ ہماری زبان سے اس کا تذکرہ کرایا جو خدا کی زبان ہے۔ لہٰذا امیر عرب، شاہ ممکنات، مولود کعبہ، فاتح خیبر، آبرو ہیل و حرم، شوہر زہرا، داماد پیغمبر، ناطق قرآن، صاحب اصحاب الیمین، امام المومنین سے پوچھا گیا مولا یہ چند لوگ آپ کی فضیلتیں پڑھتے ہیں، یہ آپ کے القاب خود رکھ لیتے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، دو تین جملے، یہ آپ کے القاب یہ خود رکھ لیتے ہیں۔ مثلا جیسے امیر المومنین آپ کا لقب ہے، انہوں نے رکھ لیا۔ ولی جانشین رسول آپ کا لقب ہے، یہ سجا کے پھر رہے ہیں۔ شیر خدا آپ کا لقب ہے، یہ پہنے ہوئے ہیں۔ تو یا علی یہ آپ کے لقب کو لیے ہوئے ہیں۔ لہذا تو سامنے کا جو سوال کرنے والا تھا اس کی منشا یہ تھی کہ شاید علی کوئی ری ایکشن دیں گے، نہیں، غور نہیں فرمایا، مولا کچھ ری ایکشن دیں گے، لیکن لقب کے چرا لینے سے اور فضیلتوں کے چھن جانے سے پریشان وہ ہوتا ہے کہ جسے فضیلت چندے میں ملی ہو، جسے فضیلت کسی حاکموں کی مرہون منت ہو۔ لہذا لیکن جو ادھر سے فضیلتیں لے کے آیا ہے وہ اطمینان سے بیٹھے رہے۔ کہنے والے نے کہا یا علی، یا آپ کی فضیلتیں اور لقب اپنے نام سجا کے رکھتے ہیں۔ تو مولا متقیان نے مسکرا کے فرمایا انا ممدوح الرحمن، یہ زمانے والے میری لاکھ فضیلتیں پڑھ لیں لیکن میں وہ ہوں کہ جس کی فضیلتیں پڑھنے والا خدا ہے۔ ہماری فضیلتیں خدا بند عالم پڑھا کرتا ہے۔ پھر امیر المومنین نے چونکہ سامنے والے کے لیے جواز بھی بننا ہے، پھر تین ایسے فکرے کہے ہیں جو تاریخ عالم و آدم پہ محیط ہو گئے۔ مشیت جھومنے لگی، شریعت قصیدہ گنگنانے لگی، قرآن اپنے سبق کی بردانی کرنے لگا۔ علی نے مسکرا کے فرمایا میرے تین ایسے لقب ہیں کہ اگر یہ رکھنا بھی چاہیں گے تو زمانہ انہیں جھوٹا کہنے لگے گا۔ یہ جانشین تو بن سکتے ہیں، یہ ولی تو بن سکتے ہیں، یہ داماد تو بن سکتے ہیں، یہ خلیفہ تو بن سکتے ہیں، یہ بہادر تو بن سکتے ہیں، لیکن میرے تین ایسے لقب ہیں اگر یہ رکھنا بھی چاہیں گے تو زمانہ ہنس کے جھوٹا کہے گا۔ تو اس نے کہا مولا وہ تین لقب کیا ہے؟ علی نے مسکرا کے فرمایا پہلا لقب ہے مولود کعبہ۔ ہائے ہائے ہائے، آپ غور سے سنیں گے، پہلا لقب ہے مولود کعبہ۔ اب ذرا آپ چشمہ تصور میں میرے عالم ادراک میں میری ادراک انگلی تھامے، آپ سوچیں ایک آدمی اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہا ہے، ہمیں برداشت ہو رہا ہے، اپنے آپ کو داماد کہہ رہا ہے، ہمیں برداشت ہو رہا ہے، لیکن اگر وہی اپنے آپ کو مولود کعبہ کہنے لگے تو اب ہم کچھ نہیں بولیں گے بلکہ ہنسی آئے گی کہ کتنا بڑا جھوٹا نظر آ رہا ہے۔ تو علی فرما رہے یہ وہ فضیلت ہے نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی گئی تھی نہ میرے بعد کسی کو دی گئی ہے۔ بس دو تین فکریں سنیے گا۔ مولا آپ کا دوسرا لقب کیا ہے؟ بیدار ہے؟ پڑھوں۔ پہلا لقب ہے مولود کعبہ، نہ مجھ سے پہلے کوئی مولود ہوا ہے کعبے کا، نہ میرے بعد کوئی مولود کعبے کا مولود ہوگا۔ مولا دوسرا لقب کیا ہے؟ امام فرماتے دوسرا لقب ہے شوہر زہرا۔ ہائے ہائے ہائے، ماشاءاللہ، ہائے ہائے ہائے،
شوہر زہرا، یہ وہ لقب ہے کہ امیر المومنین اس پہ ناز کرتے تھے، یعنی میں زہرا کا شوہر ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ رسول اللہ کی تو بیٹیاں اور بھی تھی اور ان بیٹیوں کے بھی شوہر اور تھے، تو وہ بھی فخر کر سکتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں رسول اللہ کی 3 بیٹیاں نہیں 30 ہو جائیں، 30 نہیں 30,000 ہو جائیں، 3 لاکھ ہو جائے، دنیا کی ہر بیٹی رسول کی ہے، لیکن فاطمہ زہرا یکو تنہا اکیلی ہے، اور اس اکیلی ذات کی جو شوہر ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ پہلا لقب ہے مولود کعبہ، علی فرماتے نہ مجھ سے پہلے کوئی تھا نہ میرے بعد کوئی ہوگا۔ دوسرا لقب ہے شوہر زہرا، نہ مجھ سے پہلے کوئی زہرا کا شوہر ہوگا نہ میرے بعد کوئی ہوگا۔ اب تیسرا لقب علی نے جو مسکرا کے فرمایا، معنی و مطالب وہی ہے، لفظ بدل رہا ہوں، علی نے فرمایا تیسرا ایسا لقب ہے کہ کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ مولا کون تھا؟ فرماتے لا فتح الا علی لا سیف الا مسلم۔ تیسرا لقب ہے جسے سند دی گئی ہے کرار کی، جیسا کہ ابھی مولوی صاحب نے فرمایا لا اؤتین رایتن غدن رجلا کرارا وغیر فرار، کہ اللہ نے مجھے مرد کی سند دی ہے۔ یہ 3 صفتیں امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر کوئی رکھے گا تو وہ جھوٹا کہلائے گا۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس حیدر کرار کی مدح و ثنا کر رہے ہیں کہ وہ ادھر اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، ادھر ہم حمد و ثنا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج فتح خیبر بڑا مبارک دن ہے۔ آج یہودیت کی ایسی علی ابن ابی طالب نے کمر پسپا کری ہے کہ آج کے بعد وہ کبھی کھڑے نہیں ہو پائے ہیں، اور آج تک زمانہ آتا ہے آپ دیکھیں کہ چمچے بازوں سے اپنی فضیلتیں کرا لینا اور ہے، اپوزیشن آپ کی تعریف کر دے یہ اور ہے۔ عزیزان گرامی، حیدر کرار وہ ذات کا نام ہے کہ اپوزیشن نے آپ کی تعریف کری ہے کہ خدا کے دی کی قسم دی کے پاس باں ہے علی، خدا کے دی کی قسم دی کے پاس باں ہے علی، خدا کے دی کی قسم دی کے پاس باں ہے علی، شریعتوں کے تقدس کا آسماں ہے علی، ذرا مدینے سے خیبر کا فاصلہ دیکھو، ابھی کہاں تھے علی اور ابھی کہاں ہے علی، ذرا مدینے سے خیبر کا فاصلہ دیکھو، ابھی کہاں تھے علی اور ابھی کہاں ہے علی۔ لہذا یہ علی ابن ابی طالب کی حمد و ثنا ہے کہ جن کا ذکر کرنے سے رگوں میں حرارت آتی ہے، نسل مستحکم ہوتی ہے، خانوادہ درست کہلاتا ہے۔ جس حلقے میں علی نظر نہیں آتے وہاں انگشت نمائی ہو جایا کرتی ہے۔ جس عقیدے میں علی نہیں ہے وہ عقیدہ اچھا نہیں لگتا، جس شجرے میں علی نہیں ہے وہ شجرہ اچھا نہیں لگتا، جس نیت میں علی نہیں ہے وہ نیت اچھا نہیں لگتا، ارے جس منقبت میں علی نہیں ہے وہ منقبت اچھی نہیں لگتی، جس اقامت میں علی نہیں ہے وہ اقامت اچھی نہیں لگتی، جس اذان میں علی نہیں ہے وہ اذان اچھی نہیں لگتی۔ لہذا ہر جگہ علی نظر آتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ مولا متقی فیض ہے کہ جنہوں نے ہمیں اس لائق سمجھا ہے کہ اپنی ذکر طاہر ہماری زبانیں خاکی سے کروا رہے ہیں۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں کہ رخ پر نقاب ڈال کے چلنے لگا قلم، موتی حیا کے منہ سے اگلنے لگا قلم، پیروں تلے ورق کو کچلنے لگا قلم، آیات کے وجود میں ڈھلنے لگا قلم، بولا تو پہلے ناد علی زیر لب ہوئی، لفظوں کی کائنات چراغ ادب ہوئی، حد ہے کی روشنائی سے کافور شب ہوئی، کرداس پر ادا جو نماز نصب ہوئی، جھومے جو نقل فکر میں گنجے حجاب کے، چومے قدم قلم نے رسالت معاب کے، کون رسول رحمان کی نظر کا نظارہ ہے مصطفیٰ، مجبور و بے کسوں کا سہارا ہے مصطفیٰ، بس بے خدائے عرش کا تارا ہے مصطفیٰ، دریا رسالتیں ہیں کنارہ ہے مصطفیٰ، ہے باعث نجات سفینہ رسول کا، کوثر دراصل میں ہے سفینہ رسول کا، جنت ہے جس کا نام وہ کوئے رسول ہے، مجھ کو گلاب و عطر میں کوئے رسول ہے، چہرہ جو ہے خدا کا وہ روئے رسول ہے۔ اب اس سے کیا بلند نبی کا مقام ہو جس کا علی کے جیسا ولی بھی غلام ہو، اب اس سے کیا بلند نبی کا مقام ہو جس کا علی کے جیسا ولی بھی غلام ہو۔ اب دیکھیں اب اس سے کیا بلند نبی کا مقام ہو جس کا علی کے جیسا ولی بھی غلام ہو۔ اہل ستم نے کر لیا آخری فیصلہ، ممکن نہیں رسول خدا سے مقابلہ، ٹوٹے گا جب حیات محمد کا سلسلہ، تب جیت لیں گے ہم حق و باطل کا مارکا، جب آنکھ بند ہوگی خدا کے رسول کی، محفل اجاڑ دیں گے فرو و اصول کی، اہل ستم کی کوئی شرارت نہ چل سکی، باغی منافقوں کی بغاوت نہ چل سکی، چاہا بہت پر نفس جہالت نہ چل سکی، چاہا بہت پر نفس جہالت نہ چل سکی، کیوں؟ حق مطمئن تھا دامن شیر الہ میں، اسلام آ گیا تھا علی کی پناہ میں، حق مطمئن تھا دامن شیر الہ میں،
اسلام آ گیا تھا. دیکھیں تھوڑا سا متوجہ ہو کے آپ سنیں. لگے نا کہ جشن تاخیر تو شروع ہوا, لگے کہ جشن کیری فارورڈ ہو کے چلتا چلا جا رہا ہے کہ اسلام آ گیا تھا علی کی پناہ میں. تو کون علی؟ جو دین کبریا کا مقدر ہے وہ علی, جو حق کی رحمتوں کا سمندر ہے وہ علی, جو باب شہر علم پیمبر ہے وہ علی, جو منبر قضا کا سخنور ہے وہ علی. جاگے تو یوں کہ تمغہ عزم نوید لے, سوئے تو کردگار کی مرضی خرید لے. ہائے 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 ہائے. جاگے تو یوں کہ تمغہ عزم نوید لے, جاگیے گا, سوئے تو کردگار کی مرضی خرید لے. کون علی؟ بکھری ہے جس کے روح میں خدا کی نشانیاں, قربا ہو مت بنے پہ جس کے نشانیاں. ارے بکھری ہو جس کے روح میں خدا کی نشانیاں. ارے میدان میں جو بشر کو متاع زمین دے, جھولے میں ہو تو کلہ اجگر کو چیر دے. میدان میں جو بشر کو متاع زمین دے, جھولے میں ہو تو کلہ اجگر کو چیر دے. تو لہذا یہ علی ابن ابی طالب ہے. کون مولا متقیان کی برابری کر سکتا ہے؟ ہوئے امیر تو اب یوں غلام بولتے ہیں, ہوئے امیر تو اب یوں غلام بولتے ہیں. مصرع پڑھوں؟ اجازت ہے آپ کی؟ ہوئے امیر تو اب یوں غلام بولتے ہیں کہ جیسے جھوٹے امیران شام بولتے ہیں. ہوئے امیر تو اب یوں غلام بولتے ہیں. دیکھیے یہ جشن فتح خیبر ایک مرد کا جشن ایک مردی منا سکتا ہے, ہر آدمی کو یہ نصیب نہیں ہے جشن فتح خیبر منانا. چونکہ فتح خیبر کا تعلق رجل سے ہے تو رجل کا جشن رجل ہی منائیں گے. تو لہذا متوجہ ہو کے سنیے گا. ہوئے امیر تو اب یوں غلام بولتے ہیں کہ جیسے جھوٹے امیران شام بولتے ہیں. بتا تو سکتا ہوں جھوٹوں کو بھی بڑا سچا, میں کیا کروں جو کیے ہیں وہ کام بولتے ہیں. یہ منظروں کی خطا ہے نہ ہے نظر کا قصور. کیوں؟ بہت سے لوگ سویرے کو شام بولتے ہیں, بہت سے لوگ سویرے کو. اب یہ شعراء حضرات بیٹھے ہیں, چونکہ سیتاپور کا بھی ایک عظیم شاعر سے تعلق رہا ہے, وہ شعر سنیے گا دیکھیے گا کہ بہت سے لوگ سویرے کو شام بولتے ہیں. رسائی ان کی ادب تک رسائی ہونے لگی, رسائی ان کی ادب تک رسائی ہونے لگی. جو منقبت کو بھی اکثر سلام بولتے ہیں, رسائی ان کی ادب تک رسائی ہونے لگی. جو منقبت کو بھی اکثر سلام بولتے ہیں. اب دیکھیے دو شعر سنیے گا, بہت جو نذیر باقری نے کیا بہترین ایک شعر کے لیے انہوں نے نظم کہی, بڑے قیامت کا انہوں نے مصرع کرا اور ہمیں فخر کرنا چاہیے ہم کس امام کے آستانے سے جڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں ہوئے امیر تو اب یوں غلام بولتے ہیں کہ جیسے جھوٹے امیران شام بولتے ہیں. بتا تو سکتا ہوں جھوٹوں کو بھی بڑا سچا, میں کیا کروں جو کیے ہیں وہ کام بولتے ہیں. یہ منظروں کی خطا ہے نہ ہے نظر کا قصور. بہت سے لوگ سویرے کو شام بولتے ہیں, رضائی ان کی ادب تک رسائی ہونے لگی. جو منقبت کو بھی اکثر سلام بولتے. اب قیامت کا شعر ہوا, کہتے ہیں پیمبروں سے جو پوچھو کہ کیا پڑھا تم نے, ہائے ہائے ہائے, پیمبروں سے جو پوچھو کہ کیا پڑھا تم نے, ادب کے ساتھ وہ بس 5 نام بولتے ہیں. مجھے تو امید تھی کہ سیتاپور میں ذائقہ نہیں ہوگا. پیمبروں سے جو پوچھو کہ کیا پڑھا تم نے, آپ کو اس سلسلے پہ آپ کو جھوم جانا چاہیے. پیمبروں سے جو پوچھو کہ کیا پڑھا تم نے, ادب کے ساتھ وہ بس 5 نام بولتے ہیں. کسی زبان میں پوچھو کوئی سوال کرو, ہر ایک زبان میں 12 ایمان بولتے ہیں. پیمبروں سے جو پوچھو کہ کیا پڑھا تم نے, ادب کے ساتھ وہ بس 5 نام بولتے ہیں. کسی زبان میں پوچھو کوئی سوال کرو, ہر ایک زبان میں 12 امام بولتے ہیں. لہذا ہم نے انہیں امام بنایا ہے کہ جہاں 12 امام ہیں لیکن روش ایک ہے, انہیں امام نہیں بنایا جہاں 4 ہیں اور چاروں کی روش الگ ہے. لہذا یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے کیا ایک لفظ پڑھا جاتا ہے, اولون محمد, اوسطون محمد, کلون محمد و آخرون محمد. یہ جو لفظ ہے آخرون محمد و کلون, ہمارے سارے محمد ہیں. یہ رسول اللہ نے 12 امام ایک گھر میں تھے تب نہیں بیان کرا. اگر آدمی پیغمبر کی اس حدیث پر غور کرے تو عصمت آل محمد کا قائل ہو جائے. ایک گھر میں 4 بھائی لوگ رہتے ہیں, 4 بھائی ایٹ اے ٹائم ایک گھر میں رہ رہے ہیں, اور اگر کوئی بات آ جائے تو بڑا والا یہی کہے گا ہم سب سے پوچھ کے بتاتے ہیں. پتہ ہی نہیں انہوں نے کیا کہا ہو. جو 4 ایک وقت ہیں ان کے بھی قول و فعل برابر نہیں ملتے. شاید باری کی بات ہے محسوس کر لے جائیں,
وہ کہیں گے ارے ان کا مزاج تھوڑا گرم ہے، میں پوچھ کے بتاتا ہوں، ان کو سمجھا لوں گا. چاروں ایک وقت ایک گھر میں رہتے ہیں. رسول ان آل طیبہ کے لیے بول رہے ہیں کہ علی پیدا ہو رہے ہیں عام الفیل میں، اور 12ویں امام آ رہے ہیں 250 سال ہجری بعد. تو 250 سال کے فاصلے پر جو تاریخ محیط ہے، رسول اس کے لیے کہہ رہے جس جو پہلے نے کہہ دیا وہی آخری کہے گا. ارے جہاں گھر میں 4 بھائی ایٹ اے ٹائم ایک وقت موجود ہے، وہاں قول و فعل برابر نہیں ہے. تو محمد اس کردار عظیم کا نام ہے. ہم اپنے پاسٹ پہ ناز کرتے ہیں، محمد اپنے مستقبل پہ ناز کر رہے ہیں. ہمارے دادا پردادا پردھان تھے، کسی کے ماموں وکیل تھے، کسی کے خالو جج تھے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ تھے، لیکن کوئی مستقبل نہیں بتاتا کہ ہمارا بیٹا یہ ہوگا، ہماری بیٹی یہ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ مستقبل کسی کے بس میں نہیں ہے. لیکن پیغمبر کی اس ذات مقدس کا اعجاز دیکھیے کہ محمد نے اپنے آباء و اجداد کا تعارف نہیں کرایا کہ ہمارے باپ دادا یہ تھے، بلکہ فرمایا ہمارا پہلا بھی محمد ہوگا، ہمارا دوسرا بھی محمد ہوگا، ہمارا تیسرا بھی محمد ہوگا، ہمارے سارے محمد ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی نسل پہ کنٹرول رکھتے ہیں. جو اقتدار پہلے میں نظر آ رہا ہے وہی اختیار آخری میں نظر آئے گا. عزیزان گرامی، آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور جشن فتح خیبر کس عظیم الشان جشن جو کہ ہمارے درمیان سجا ہوا ہے، اس کے پہلے شاعر میں گزارش گزاروں جناب سہیل علی سیتاپوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں. دیکھیے زیادہ ہماری فہرست طول نہیں ہے، ماشاءاللہ یہ 3 افراد ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے ساجد صاحب جو ہیں وہ پڑھیں گے، یعنی 4 لوگ سہیل بھائی کے بعد پڑھنے والے ہیں، ان کو ملا کے پنجتن 5 ہیں. تو عزیزان گرامی، یعنی آپ بس یہ 5 لوگوں کو اپنی شعور کی تنابوں کو کس کے پکڑیے گا تاکہ کوئی مصرع نہ ادھر ہو سکے نہ ادھر ہو سکے. مل کر نعرہ حیدری. حضرت السلام علیکم. سب سے پہلے آپ سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بہت شکر گزار ہوں میں آسم بھائی کا کہ اساتذہ کے درمیان پڑھنے کا موقع دیا. ماشاء اللہ. چند اشعار بطور اصلاح سماعت کرائیں گے. اس کی ردیف ہے کہاں ہوگا اور قافیہ ہے خیبر. سماعت فرمائیں گے. سوا حیدر کہ کوئی فاتح خیبر کہاں ہوگا. سوا حیدر کہ کوئی فاتح خیبر کہاں ہوگا. نہ یہ ہوں تو نبی کی جان کا شوہر کہاں ہوگا. نہ یہ ہوں تو نبی کی جان کا شوہر کہاں ہوگا. کسی کے واسطے دیوار میں پھر در کہاں ہوگا. کسی کے واسطے دیوار میں پھر در کہاں ہوگا. کسی کا چاہنے والا کوئی قمبر نعرہ حیدری. کسی کا چاہنے والا، ارے کسی کے واسطے دیوار میں
در کہاں ہوگا، کسی کا چاہنے والا کوئی قمبر کہاں ہوگا. شعر دیکھیے گا. زبان بھی کٹ گئی مدح و ثنا کرتا رہے پھر بھی، زبان بھی کٹ گئی مدح و ثنا پھر کرتا رہے پھر بھی، جناب می سمیت عمار کا ہمسر کہاں ہوگا. اور سقیفہ میں خلیفہ چاہے بن جائے جہاں سارا، سقیفہ میں جہاں سارا خلیفہ چاہے بن جائے جہاں سارا، ارے جہاں میں جانشین شاہ پیغمبر کہاں ہوگا، جہاں میں جہاں میں جانشین شاہ پیغمبر کہاں ہوگا. شعر دیکھیے گا. علی گر غیظ میں آئے تو پھر دنیا یہ دیکھے گی، علی گر غیظ میں آئے تو پھر دنیا یہ دیکھے گی، کہاں مرحب پڑا ہوگا کہ پھر انتر کہاں ہوگا، کہاں مرحب پڑا ہوگا کہ پھر انتر کہاں ہوگا. مولانا کائنات کے خلاف یعنی لشکر اسلام کے خلاف یہودیوں کا لشکر ہزاروں 10,000 سے 20,000 تقریباً. یہ دیکھیے گا. جو چند افراد آئے ہیں مقابل اس کے حیرت ہے، جو چند افراد آئے ہیں مقابل اس کے حیرت ہے، چلی گر ذوالفقار اس کی تو پھر لشکر کہاں ہوگا، چلی گر ذوالفقار اس کی تو پھر لشکر کہاں ہوگا. شعر دیکھیے گا. سجایا ہے غم شبیر میں پلکوں پہ جو آنسو، سجایا ہے غم شبیر میں پلکوں پہ جو آنسو، کہ اتنا قیمتی دنیا میں اب گوہر کہاں ہوگا، کہ اتنا قیمتی دنیا میں اب گوہر کہاں ہوگا. جو 39 دن بھاگے ہیں جس مرحب سے ڈر ڈر کر، جو 39 دن
بھاگے ہیں جس مرحب سے ڈر ڈر کر، علی کی تیغ جب چمکے گی اس کا سر کہاں ہوگا، علی کی تیغ جب چمکے گی اس کا سر کہاں ہوگا۔ دیکھیے گا، یقین ہے جس گھڑی آئیں گے میری قبر میں مولا، یقین ہے جس گھڑی آئیں گے میری قبر میں مولا، تو پھر مجھ کو اندھیری قبر کا وہ ڈر کہاں ہوگا، تو پھر مجھ کو اندھیری قبر کا وہ ڈر کہاں ہوگا۔ مقطع دیکھیے گا، سہیل سے بڑھ کر اور خواہش کیا میری ہوگی، سہیل سے بڑھ کر اور خواہش کیا میری ہوگی، جو آقا سے ملے وہ کاسہ کوثر کہاں ہوگا، جو آقا سے ملے وہ کاسہ کوثر کہاں ہوگا، سوا حیدر کے کوئی فاتح خیبر کہاں ہوگا۔